فیصل آباد میں سورج کی انٹری، دھند اور اسموگ کے بادل چھٹ گئے۔ شہری ہلکی دھوپ سے لطف اندوز ہونے لگے۔ موسم بدلنے کے ساتھ ہی بیماریوں کے حملے بھی شدت اختیار کر گئے۔ 24 گھنٹے میں سینکڑوں مریض ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے۔ ڈویژن بھر میں مطلع صاف، سورج کی انٹری، دھند اور سموگ کے بادل چھٹ گئے، فضا بدستور مضر صحت اور آلودہ۔ فیصل آباد میں فضائی آلودگی کی شرح 283 پوائنٹس تک ریکارڈ۔ جھنگ ایئر کوالٹی انڈیکس 157 پوائنٹس پر آ گیا۔ شہری ہلکی دھوپ سے لطف اندوز ہونے لگے۔ چنیوٹ شہر اور گرد و نواح کا موسم جزوی طور پر ابر آلود۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 154 پوائنٹ ریکارڈ۔ ٹیکسنگ اور گرد و نواح میں دھند اور سموگ موجود۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 163 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ سموگ سے شہری بیمار پڑنے لگے۔ 24 گھنٹے کے دوران نزلہ، زکام، بخار اور کھانسی کے 227 مریض رپورٹ ہوئے۔ نزلہ، زکام، بخار نے سب سے زیادہ شکار کیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، سموگ کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے ہمارے پاس کھانسی، نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریوں کے مریض زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ماسک کا استعمال کریں، گرم پانی کا استعمال کریں، گرم کپڑے استعمال کریں۔ اگر کوئی شہری موٹر سائیکل کا سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے ہیلمٹ اور اینک کا استعمال لازمی کریں تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ڈاکٹر ذاکر انور نے کہا، بدلتے موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ شہری ماسک کا استعمال کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، گرم کپڑوں کا استعمال لازمی کریں۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں اسموگ کے پیش نظر اتوار کو بھی مارکیٹیں بند رکھنے کا حکم برقرار۔ انتظامیہ خود کنفیوژن کا شکار رہی، کہیں فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بھاگ دوڑ تو کہیں منظر سے غائب دکھائی رہی۔ تاجر کے ساتھ شہری بھی ناقص حکمت عملی پر کوستے رہے۔ تاجر بولے، آج اسموگ کم اور سورج بھی چمکتا رہا، چاہیے یہ تھا کہ دکانیں بند نہ کروائی جاتی۔ انتظامیہ نااہلی سے ہمیں لاکھوں کا نقصان بھگتنا پڑا۔ فیصل آباد کے کاروباری مرکز گھنٹہ گھر میں دکانیں مکمل بند تو نہ کرائی جا سکیں، البتہ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی سے تاجر برادری اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ جھنگ بازار صبح سے ہی کھلا رہا جبکہ باقی بازار بند رہے۔ انتظامیہ کبھی فیصلے پر عمل درآمد کرتی دکھائی دی تو کبھی منظر سے غائب رہی۔ امین پور بازار، کارخانہ بازار، چنیوٹ بازار، کچہری بازار اور ریل بازار میں دکانیں بند رہیں۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ آج سموگ گزشتہ دنوں کی نسبت کم تھی اور سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ دکانیں بند نہ کراتی۔ انتظامیہ کی نااہلی سے تاجروں کو لاکھوں کا نقصان ہوا۔ کیا سموگ صرف ان بازاروں میں ہی ہے؟ کیا ان بازاروں کے باہر بھی سموگ ہے؟ اگر ادھر ہے تو وہ کیوں کھلی ہوئی ہے؟ یعنی پورا فیصل آباد کھلا ہوا ہے اور یہ 8 بازار انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، زور زبردستی کیے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے رات 10:30 بجے ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے بتایا کہ بٹ صاحب یہ جو آرڈر ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے، یہ کوئی ڈی سی او فیصل آباد کا نہیں ہے۔ دکانیں بند رہنے سے گھنٹہ گھر اور اطراف میں رش معمول سے کم رہا، تاہم انتظامیہ کی نااہلی کے باعث تاجر پریشان دکھائی دیے۔ شہر میں جھال اور جلوی مارکیٹ سمیت دیگر چھوٹی بڑی مارکیٹیں بھی مکمل کھلی رہیں۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں، چکن 7 روز میں 19 روپے کلو سستا، قیمت 468 روپے کلو مقرر ہو گئی۔ انڈے 13 روپے سے بڑھ کر 343 روپے درجن پر پہنچ گئے۔ سبز مرچ کا نرخ 60 روپے گرنے سے تیکھا پن مان پڑ گیا۔ پیاز 15، ادرک 200 روپے سستا، ٹماٹر 40 روپے تک مہنگا کیا۔ شہری بھی لال پیلے ہو گئے۔ گراں فروش ہفتہ بھر مان مانے دام وصول کر کے جیبیں بھرتے رہے۔ فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آلو، مٹر اور ٹماٹر مہنگے ہو گئے۔ آلو کا گزشتہ ہفتے سرکاری ریٹ 84 روپے رہا، آج قیمت 88 روپے مقرر اور مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو فروخت کیا گیا۔ پیاز کی زیادہ سے زیادہ قیمت 140 اور آج کے نرخ 122 روپے مقرر اور مارکیٹ کے دام 150 روپے کلو رہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، ریٹ 130 سے بڑھ کر 170 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں 200 روپے کلو میں بکتا رہا۔ جنگ میں ہفتہ بھر چکن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ 7 روز میں برائلر 19 روپے فی کلو سستا ہوا۔ ہفتے کے اختتام پر قیمت 468 روپے فی کلو ریکارڈ کی گئی۔ انڈے 13 روپے مہنگے ہو کر 343 روپے درجن میں فروخت ہوئے۔ مچھلی 510 سے 610 روپے کے درمیان بکتی رہی۔ آلو 10 روپے مہنگے، قیمت 130 روپے کلو ہو گئی۔ مٹر 20 روپے مہنگے ہو کر 230، سبز مرچ 60 روپے کمی سے 120 روپے فی کلو ہو گئی۔ سیب 230 سے 245 روپے کلو فروخت۔ کیلا 120 روپے درجن، انار 130 روپے کلو دستیاب رہے۔
चिन्योट में गिरां फरोश पूरा हफ्ता निर्खनामे की खिलाफ वर्जियां करते रहे। गुज़िश्ता हफ्ते आलू 10 रुपए महंगे, कीमत 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। गिरां फरोश 160 रुपए फी किलो तक बेचते रहे। गोभी 12 रुपए महंगी होकर 80 और गाजर 8 रुपए से बढ़कर 80 रुपए दस्तयाब। टिंडे 200, शिमला मिर्च 250 रुपए किलो पर मुस्तहिकम रही। अनार 260 से 310 रुपए फी किलो बिकते रहे। सेब 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 240 रुपए और अंगूर सुंदरखानी की कीमत 30 रुपए बढ़कर 310 रुपए किलो पहुंच गई। तोबा में एक हफ्ते के दौरान सब्जियां और फलों की कीमत भी बढ़ती घटती रही। लहसुन 60 रुपए बढ़कर 680 रुपए, अदरक 200 रुपए कमी के बाद 480 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 40 रुपए इजाफे से 170 रुपए किलो फरोख्त की गई। सेब 230, केला 5 रुपए इजाफे पर 120 रुपए दर्जन, अमरूद 40 रुपए सस्ता होकर 80, शकरकंदी 50 रुपए कम होकर 140 रुपए फरोख्त हुई। अनार के सरकारी निर्ख 260, अंगूर के 230 रुपए किलो बिकते रहे। और अब आपको बताएं कि किसान की खुशहाली का मिशन पंजाब सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई। गैर कंप्यूटराइज मौजाजात के काश्तकार भी अहल होंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। किसान कार्ड के लिए पोर्टल पर मजमूई तौर पर 12,89,000 दरखास्तें वसूल हुई थी, जिनमें से बैंक ऑफ पंजाब ने 4,87,000 दरखास्तें मंजूर की। दरखास्तों की तादाद बढ़ने पर मरियम नवाज ने महकमा ज़राअत के हुकाम को किसान कार्ड की तादाद भी बढ़ाने का हुक्म दिया था। ज़राअत हुकाम का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पोर्टल पर हद से ज़ायद दरखास्तें वसूल होने के बाद किसान कार्ड में इजाफे का फैसला किया गया। पंजाब ने 4,87,000 दरखास्तें मंजूर की, जबकि 3,61,000 से ज्यादा किसानों ने कार्ड मौसूल कर लिए। किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की गई। गैर कंप्यूटराइज मौजाजात के काश्तकार भी किसान कार्ड के अहल हैं। विफाक का हुक्म शाही सुई गैस के कमर्शियल और सनती सार्फिन FBR के रेडार पर आ गए। छुपे रुस्तम कारोबारी अफराद का सुराग लगाकर टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स के गिर्द भी घेरा तंग। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन से टैक्स चोरी और पेट्रोल स्मगलिंग की रोकथाम होगी। ऑनलाइन टैक्स अदायगी में इजाफे से 1 अरब रुपए खजाने की जीनत बन गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद विफाकी हुकूमत का FBR को टैक्स नेट में इजाफे का हुक्म। महकमे सुई गैस से कमर्शियल सनती सारिफीन की तफसीलात तलब कर ली गई। डाटा की रोशनी में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद का सुराग लगाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक डिवीजन के सैकड़ों कमर्शियल सनती सारिफीन टैक्स नेट से बाहर हैं। पेट्रोलियम सेक्टर से स्मगलिंग और टैक्स चोरी रोकने का इकदाम। पेट्रोल पंप FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप पर मसनूआत की खरीदो फरोख्त की मॉनिटरिंग होगी। FBR हुकाम के मुताबिक स्मगलिंग शुदा पेट्रोल की फरोख्त का सिलसिला रुक सकेगा। शहरी टैक्स अदायगियों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग को तरजीह देने लगे। रवा माली साल के दौरान 1 लाख से जायद अफराद ने अदायगियां ऑनलाइन की। 1000 से जायद अफराद ने गाड़ियों का टोकन टैक्स पेमेंट के जरिए अदा किया। एक्साइज हुकाम का कहना है कि 40,000 जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अदा किया गया। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए 1 अरब से जायद टैक्स वसूली की गई। और नाज़रीन, खबर यह है कि बिजली बिलों से तंग सोलर लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। सोलर पैनल के बाद बैटरियों की कदर भी कम होने लगी। लिथियम और ट्यूबलर बैटरियां 20% सस्ती हो गई। 110 वोल्ट वाली बैटरी की कीमत 20,000 रुपए पर आ गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी सोलर प्लेट्स के बाद सोलर बैटरीज की कीमतों में हजारों की कमी हुई। लिथियम और ट्यूबलर बैटरीज की कीमतें जमीन बोस हो गईं। 70,000 वाली ट्यूबलर बैटरी 55,000 में फरोख्त होने लगी। 4.5 लाख रुपए तक लिथियम सोलर बैटरी की कीमत 3,80,000 रुपए की सतह पर आ गई। डीलर्स के मुताबिक पिछले साल की निस्बत UPS बैटरियों की कीमतों में वाजिया कमी हुई। 38,000 रुपए में मिलने वाली बैटरी अब तकरीबन 33,000 तक मिल रही है। ट्यूबलर बैटरियां जो थी पहले थी 50,000 की, 55,000 की, अब वो भी बैटरियां 40-42,000 रुपए की हैं। सोलर प्लेटों की कमी वैसे ही बहुत ज़्यादा दिन ब दिन कम हो रहा है, अब लिथियम बैटरी भी कम होगी। सोलर प्लेटों की तो नहीं समझ में आया क्योंकि गर्मियों के अंदर भी इसका रेट कम था, लेकिन लिथियम बैटरी का कह सकते हैं कि सीजन की वजह से, सर्दी की वजह से कम हो सकती हैं। सोलर पैनल्स की फी वाट कीमत मजीद कम होकर 28 रुपए की निचली सतह पर आ गई है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। तौहीन मजहब, फहाशी और उरियानी के वाक़यात पर गौर व फिक्र के लिए फैसलाबाद में उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने खिताब किया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद कामरान सईद की रिपोर्ट में।
کنونشن کا انعقاد پاکستان علماء کونسل کی جانب سے کیا گیا، جس میں فیصل آباد سمیت ملک بھر سے مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے سوشل میڈیا اور فحش مواد کی حامل ویب سائٹس کے متعلق پی ٹی اے کے اقدامات اور وی پی این کے استعمال پر گفتگو کی۔ ہم تقریباً گزشتہ 4-5 سال سے مختلف حکومتوں سے، سلامتی کے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے چلے آئے ہیں کہ جو توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب اور دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والی، ملک کے اندر فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے والی سوشل میڈیا کے ویب سائٹس ہیں یا ایپس ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ کنونشن سے خطاب کے بعد حافظ طاہر محمود اشرفی نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ کامران سعید، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد انتظامیہ مارکیٹس بند کروانے میں مصروف، شہر کے مسائل جوں کے توں، مختلف چوک چوراہوں کے ٹریفک سگنلز بند، ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات معمول بن گئے۔ مزید جانتے ہیں علی حیدر بھٹا کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد شہر کے مختلف چوک چراہوں کے ٹریفک سگنل عرصہ دراز سے بند۔ ملت چوک، جیل روڈ، عیدگاہ چوک، کچہری بازار چوک اور دیگر ٹریفک سگنل خراب ہونے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ ٹریفک اپنی مدد آپ کے تحت چراہوں سے گزرنے پر مجبور ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد ٹریفک سگنل کو فعال کر کے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروایا جائے۔ جب تک پراپر ہمارا جو ہے قانون ورک نہیں کرے گا، ہمیں سگنلز نہیں ہوں گے تو شہری کیسے قانون پہ عمل کریں گے؟ دیکھیں وارڈنز تو آج کل اس طرح چلان کر رہے ہیں جیسے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازم بنے ہوئے ہیں، اور گزرتے ہوئے ہر خصوصاً یہ بائکس اور رکشے اور ان کو پکڑ کے جو غریب آدمی ہے نا اس کا تن کے چلان ہو رہا ہے۔ شہر کے مختلف چراہوں کے بند ٹریفک سگنل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ علی حیدر بھٹا، سٹی 41، فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں ٹوبہ میں سرہند کالونی اور کچھی بستی سے ملکہ روڈز کو نااہلی کی دمک چاٹ گئی۔ حادثات بڑھنے سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا انفراسٹرکچر درست نہ ہو سکا، سرہند کالونی اور کچی بستی سے ملکہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شاہراہوں کی زبوں حالی کے باعث حادثات بھی بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں علاقہ مکین اذیت میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندے ہی مسائل پر توجہ نہیں دیتے، انتظامیہ روڈ کی مرمت کا بندوبست کرے تاکہ ہماری مشکلات کم ہو سکیں۔ بھی دن روڈ خراب ہویا، ٹوٹے ہوئے تھوڑے سامنے ہی حادثے بھی ہوں، ایکسیڈنٹ بھی ہوں اتنے، گورنمنٹ نو چاہیے بنانا۔ محکمہ ہائی وے کی مجرمانہ غفلت سے جڑاوالا کے عوام تکلیف پر تکلیف بھگتنے لگے۔ ستیانہ روڈ کے دونوں اطراف خردرو جھاڑیاں اگ گئیں، کٹائی نہ ہونے سے حادثات معمول بن گئے، وارداتیں بھی بڑھ گئیں۔ دوسری طرف نئی تعمیر شدہ سڑک کی خوبصورتی بھی ماند پڑنے لگی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ستیانہ روڈ کی ابتر صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوبہ میں بجلی کے لٹکتے تاروں سے شہریوں کے سروں پر موت منڈلانے لگی۔ باپٹا کی نااہلی سے بخشی پارک کے مکین خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ کہتے ہیں متعدد شکایات کی مگر سنوائی نہ ہوئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بخشی پارک کے رہائشیوں کے سر پر موت منڈلانے لگی۔ باپٹا کی نااہلی کے باعث بجلی کے لٹکتے تار زمین کے قریب پہنچ گئے۔ علاقہ مکین خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ باپٹا حکام کو متعدد شکایات کی گئیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بجلی کے تاروں سے کوئی بھی بچہ چھو سکتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر علاقہ میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ داری باپٹا حکام پر عائد ہوگی۔ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ। علاقہ مکینوں نے اہل حکام سے نوٹس لینے اور بجلی کے تاروں کو مقرر حد پر پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ اور ناظرین دوسری جانب فیصل آباد میں سردی بڑھتے ہی تن ڈھانپنے کی جنگ شروع ہے۔ خریدار اتوار بازاروں میں سستی اشیاء کے لیے در در کی خاک چھاننے پر مجبور۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے من پسند گرم کپڑوں کا حصول مزید مشکل بنا دیا۔ اسٹورز مالکان بھی چکرا گئے، بولے پچھلے سال کی نسبت لاٹ مہنگی خریدی، مال سستا بیچنا ممکن نہیں رہا۔ تفصیلات فصیح نقوی کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی اتوار بازار کی رونقیں بھی لوٹ آئیں۔ پہاڑی گراؤنڈ میں خریداری کے لیے آئے شہریوں کی گہما گہمی بڑھ گئی۔ خریدار کا کہنا تھا کہ اتوار بازار میں سستی اشیاء خریدنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ بھی اب سستی نہیں رہی۔ بجلی اور گیس کے بلوں نے عوام کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ تن ڈھانپنے کے لیے کوئی اچھا کپڑا پہن لے۔ عوام میں اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اچھا لباس خرید سکیں۔ کسٹمر کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہے،
अगर एक चीज़ 10 रुपए की अगली दफ़ा 20 की हो जाए, कस्टमर को मुतमईन करना बहुत मुश्किल बात है। इतवार बाजार में मौजूद स्टॉल मालिक का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत लॉट महंगी हो चुकी है, कट पीस भी सस्ते नहीं मिले और खरीदार कहते हैं कि रेट कम किए जाएं, लेकिन हालात के पेश नज़र अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। रोजगार इतना कम है कि कस्टमर से अगर बात की जाए तो वो कहता है कि बहुत महंगाई है, हम इतना दे ही नहीं सकते। बाकी यहाँ का भी यही हिसाब है कि आते हैं हम लोग तो रेट सुन के तो वापस चले जाते हैं चीज़। बढ़ती महंगाई ने न सिर्फ खरीदारों को परेशान कर रखा है बल्कि इतवार बाजार में स्टॉल्स मालिक भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद शाम के पहर मौसम कदरे बेहतर, शहरियों ने टी स्टॉल्स का रुख कर लिया। दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म चाय पीकर लुत्फ अंदोज होने लगे। शहरियों का कहना है शाम के पहर चाय पीकर दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। में सरमा का आगाज और इतवार की शाम फैसलाबाद के शहरियों ने चाय खानों का रुख कर लिया। नौजवान दोस्तों के हमरा चाय और गपशप से लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि छुट्टी का दिन हम दोस्तों के साथ ऐसे ही चाय कैफे आकर गुजारते हैं और दोस्तों के साथ गपशप करके उससे लुत्फ अंदोज होते हैं। छुट्टी का दिन हम ऐसे ही दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं और बाहर गपशप लगाते हैं और इसी तरह हम छुट्टी का दिन जो है ना वो एंजॉय करते हैं किसी कैफे में चाय पी के। शहरियों की कसीर तादाद ने दोस्तों के हमरा छुट्टी का रोज चाय खानों में गुजारा। कैमरामैन रामिश रऊफ के साथ तलहा बाजवा, सिटी 41 फैसलाबाद।